امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہے، یہ راؤنڈ جو ہے اسلام آباد میں ہونے والا ہے۔ ایران کا ڈیلیگیشن جو ہے اس کی طرف سے ابھی تک کنفرمیشن نہیں آئی کہ وہ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور فارن منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، آج انہوں نے بھی تھوڑی دیر پہلے جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، ان کے ساتھ بات کی ہے۔ کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان صاحب کے ساتھ بات کی تھی۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو امریکن میڈیا ہے اور خاص طور پہ اسرائیلی میڈیا ہے، اس میں ایک نیا نیریٹو جو ہے اس کو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دراصل ایران میں جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک پیج پہ نہیں ہیں۔ تو جنرل زاہد صاحب، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران میں جی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کی سوچ تو مذاکرات کے حق میں ہے، لیکن پاسداران انقلاب جو ہیں وہ اس کے حق میں نہیں ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو نیریٹو ہے اس میں کوئی آپ کو سبسٹنس نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ ان کی فائٹ سے بہت تھی جی، اور انہوں نے یہ جو وار ویج کی تھی تو دے ور ایکسپیکٹنگ کہ ایران کے اندر سے ہی لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ پھر انہوں نے اٹیمپٹ کیا کردز کو اور باقی نان اسٹیٹ ایکٹرز کو کہ وہ ایکٹیویٹ کرے ایران کے اندر۔ ایسا ہوا نہیں ہے۔ ایرانین پاپولیشن 93 ملین پاپولیشن، although there was a situation، کوئی ایران میں اتنی اچھی سچویشن نہیں تھی وار سے پہلے، اور سٹریٹ سے اسی طرح لوگ مظاہرے کر رہے تھے، بٹ فار دا وار وہ جڑ گئے ہیں۔ انہیں اپنا ایگزسٹینشل تھریٹ ہے، دس از ناٹ اے آرڈنری اپلیکیشن حامد میر صاحب، کہ یہ ایران کی ایگزسٹینشل تھریٹ تھی، اس کے وجود کا سوال تھا یہ جنگ، یہ اس کے وجود کو ختم کر دیتی پورے ایران کے، اور پھر پورے لوگ اس کے پیچھے کھڑے۔ اب بھی ان کی خواہش ہو سکتی ہے، آف کورس یہ بات چیت پہلے ہوتی رہی ہے، نہ صرف اسرائیل میں، باقی ویسٹ میں بھی، اور بھی کئی لوگ انالسٹ اس کو دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ از آن دا ادر روٹ پہ ہے اور آئیڈیالوجیکل لیڈرشپ ادر روٹ پہ۔ دیکھیں، ایک بیک گراؤنڈ ہے پریزیڈنٹ پزشکیان کا، وہ ریفارمسٹ رہے ہیں۔ آج بھی ان کا جو بیان آیا، انہوں نے کہا جی کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، امن کے بعد ہم نے ریکنسٹرکشن کرنی ہے، بہت ٹائم لگے گا۔ تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ایک مائنڈ بنا رہے ہیں لوگوں کا کہ جی ہم اگر پیس ہو جاتا ہے تو اٹ از ناٹ بیڈ۔ لیکن آن دا ادر ہینڈ آپ اسپیکر صاحب کا بھی اگر بیان دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یونائٹڈ اسٹیٹس ول ہیو ٹو ون دی ہارٹس آف دا پیپل آف ایران، میننگ دیر بائی جو ہم کنکلوژن نکال سکتے ہیں کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ایسے ہوں کہ لوگوں میں اعتماد بحال ہو، عوام میں اعتماد بحال ہو۔ کیپیٹیشن ہوئی ہے، ایران کا بھی بہت نقصان ہوا ہے، انہوں نے بھی ریویو کرنی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم پچھلے دنوں کہیں بیٹھ کے یہی بات کر رہے تھے کہ اگر اسرائیل کے ڈیزائنز کو آپ نے روکنا ہے تو ایران کی پولیٹیکل آئیڈیالوجیکل لیڈرشپ کو جو ریجنل مائنڈ سیٹ ہے یا جو ریجنل اپروچ پاسٹ میں رہی ہے اس کو سیریسلی ریویو کرنا پڑے گا، ریجن کو بھی ریویو کرنا پڑے گا، ورنہ تو ایکسپینشنسٹ، یہ وہ سوچ ہے جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائن سے نکلی ہے کہ وہاں سے لوگ اٹھ کھڑے، اور جتنا یہ پرولونگ ہوگی وار تو وہ پھر کوشش بھی کرتے رہیں گے۔ آلریڈی انگریس تو ہوئی ہے، انٹیلیجنس فیلئرز تو ہوئی ہیں، موساد کی انگریس از دیئر ان ایران سیریسلی، پھر راشا وغیرہ ان کو اتنا سپورٹ کر رہی ہیں، تو سیریس انکرجنز بھی ہوئی ہیں، اتنی اچھی کوئی سچویشن نہیں ہے۔ تو وہ پرابلی اسی پہ بلڈ کر کے یہ سوچ پہ ایک بات چیت سامنے لاتے ہیں، اور ان کی ڈیزائر ضرور ہوگی اور اس کے لیے وہ کام بھی ضرور کریں گے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو جو انیشل فریم ورک ہے سیز فائر کے بعد اس پیس کا، اس کو جلد کر لینا ایران کے بھی حق میں ہے، امریکہ کے بھی حق میں ہے، اور ریجن کے حق میں بھی ہے۔ اچھا منیر اکرم صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کا مستقل طور پہ رابطہ ہے عباس عراقچی صاحب کے ساتھ، اور ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کل پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان کے ساتھ بات کی، اور ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں سید عاصم منیر، ان کا دونوں طرف کانٹیکٹ ہے، ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ بھی ہے اور دوسری طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ بھی رابطہ ہے۔ تو ہوپ فلی اگر ایرانی ڈیلیگیشن آ بھی جاتا ہے کل تو معاملہ جو ہے وہ سیز فائر سے آگے بھی جائے گا، سیز فائر کی ایکسٹینشن سے آگے بھی جائے گا، یا دوسرے راؤنڈ کے بعد تیسرا راؤنڈ اور پھر چوتھا راؤنڈ بھی ہوگا؟ جی میرے خیال میں تیسرا اور چوتھے راؤنڈز تو ہونے ہوں گے، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا جو مسئلے، جو ٹیکنیکل مسئلے ہیں نیوکلیئر کے اوپر، سینکشنز وغیرہ کے اوپر، اس پہ بہت ضرورت ہوگی ٹیکنیکل ایکسپرٹ ڈسکشنز کی۔ پر اگر ایرانی ڈیلیگیشن مان جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے آن دی بلاکیڈ،
اگر وہ بلاکیڈ ہٹ جاتا ہے تو میرے خیال میں وہ آنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اگر وہ آئے یہاں تو اس میں پہلی چیز تو جو سیز فائر ہے اس کی ایکسٹینشن میرے خیال میں مانی جائے گی اور ہو جائے گی, اور اس کے بعد میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اور کون سے نقطے ہیں جس کے اوپر ایٹ لیسٹ ایک فریم ورک یا پرنسپلز کے اوپر اگریمنٹ ہو سکتا ہے. جیسے نیوکلیر کی بات چیت ہو رہی تھی پچھلے مرتبہ بھی, کافی اس کے اوپر بحث ہوئی تھی, تو شاید یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جنرل فریم ورک بن سکے اگلے پورے کمپریہنسو اگریمنٹ کے لیے, اور پھر اس کے اوپر مذاکرات جاری رہیں گی, پرہیپس ایکسپرٹ لیول پہ, ٹیکنیکل لیول پر یہ کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ مذاکرات یہ جو دوسرا دور ہے یہ ہو جائے, کیونکہ پھر اس سے مومنٹم رہے گی مذاکرات کی. یہ حاصل کرنا یہ ممکن ہے, پر اس وقت جب تک کہ امریکہ یہ بلاکیڈ نہیں ہٹاتا ہے تو میرے خیال میں وہ ایرانی ڈٹے رہیں گے اس کے. اچھا, یہ تو آپ تینوں کا کنسنسس لگ رہا ہے کہ جب تک امریکہ جو ہے ایران کا نیول بلاکیڈ ختم نہیں کرتا تو یہ مذاکرات کا جو دوسرا راؤنڈ ہے اس کو کامیاب بنانا کافی مشکل ہے. لیکن ایک اور بھی چیز جو ہے وہ ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے. بی بی سی کی ایک سٹوری ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی یہ اندر کی خبر اور لاکھوں ڈالر کی شرطیں ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت پر منڈلاتے انسائیڈر ٹریڈنگ کے شعبات گہرے کیوں ہو رہے ہیں, سوال انہوں نے کیا ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے بیانات سے تھوڑی دیر قبل ہی مارکیٹ میں کروڑوں ڈالر کا کاروبار ہوتا ہے. اس کاروبار میں غیر قانونی انسائیڈر ٹریڈنگ کی واضح نشانیاں جو ہیں وہ پائی گئی ہیں. مثال دی گئی ہے کہ 9 مارچ کو شام 6:29 پہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور شام 7:16 پہ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے. پھر ایک ہی منٹ میں یعنی 7:17 پر تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں 25% گر گئیں اور تیل کی قیمت میں کمی پر بہت بڑی تعداد میں شرطیں بھی لگتی ہیں, جس سے کچھ جو تاجر ہیں وہ لاکھوں ڈالر کماتے ہیں. تو آصف درانی صاحب, یہ جو جنگ ہے اس کو کاروبار تو پہلے ہی بنایا ہوا ہے امریکہ کی جو اسلحہ ساز کمپنیاں ہیں انہوں نے, لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات آتے ہیں بڑے سنسنی خیز قسم کے, اس کے پیچھے یہ جو بی بی سی کہہ رہی ہے کہ انسائیڈر ٹریڈنگ کا شک بھی پایا جا رہا ہے, بڑا گہرا ہو رہا ہے, تو آپ کو اس میں کوئی سبسٹنس نظر آ رہا ہے؟ بالکل ہے, اس لیے کہ اس کے تو شواہد اب تو گہری تحقیق ہو رہی ہے, اور جتنے جو ٹاپ کے جرنلسٹ ہیں وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور آلریڈی تبصرے اس پہ ہو رہے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور ٹرمپ صاحب جس طرح کے بزنس مین ہیں اور جس طرح ان کی بزنس فیملی ہے, اس میں جو ہے کشنر بھی ان کے داماد اور وٹکاف جو ان کے بزنس پارٹنر ہیں وہ انہی چیزوں پہ لگے ہیں, اور یہ ایک طرح کا جرم بھی ہے. اب یہ تو کب ثابت ہوتا ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اس جو ان کے درمیان ایران اور امریکہ کے درمیان جہاں تک کسی پاسبل معاہدے کی بات ہے, اس میں ایران ایسی کوئی لینگویج برداشت نہیں کرے گا جس میں اس کے لیے کوئی سکی کا عنصر ہو. ایران اس سے برابر کی سطح پہ امریکہ سے بات کر رہا ہے. ایران جو ہے اس کی پچھلی 47 سال کی ہسٹری میں یہی تھا کہ انہوں نے امریکنز کو ایران سے نکال دیا تھا, اور یہی انہوں نے اسی بنیاد پر وہ پچھلے 47 سال گزار چکے ہیں. امریکہ نے بھی اسی 47 سال میں کوشش یہ کی کہ کسی نہ کسی طرح ایران کے اندر کرائسس ہو اور وہاں پہ ریجیم چینج ہو. یہ لاسٹ اٹیمپٹ بھی ریجیم چینج کے سلسلے میں تھی, یہ بھی ناکام ہو گئی ہے, اور لیکن اس میں امریکہ کی کوشش رہے گی. لہٰذا ایران اگر یہ چاہتا ہے کہ امریکہ سے یہ گارنٹی ہو کہ ریجیم چینج کی بات نہیں ہوگی, ایسا ویسا نہیں ہوگا, تو میرے خیال میں یہ دے ول بی آسکنگ ٹو مچ. ان کو اپنے ہی خود جو ہے مضبوط کرنے ہوں گے سسٹم کو, جیسے کہ وہ اب تک چلاتے آ رہے ہیں. اور امریکنز کو جو ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کب تک اسرائیل کی جو ہے منمانیاں برداشت کرتا رہے گا, اور اس خطے میں جو ہے کچھ تو خون جو ہے وہ ہوتا رہے گا. تو میرے نزدیک آنے والے جو 24 گھنٹے 48 گھنٹے ہیں, اس میں نمبر 1 جو سٹیپ ہوگا وہ یہ سیز فائر کی ایکسٹینشن ہوگی, اور اس کے بعد جیسے منیر اکرم صاحب نے فرمایا کہ وہ جو ٹیکنیکل ٹیمز ہیں وہ پھر نیٹی گریٹیز ہیں ان کو جو ہے حل کریں گی. جی.